إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب نجني من القوم الظالمين رب نجني من القوم الظالمين رب نجني من القوم الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث وأصلح لي شأني كله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، مجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، مجھ سے توبہ کرتے ہیں، مجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کی ایسی حمد بیان کرتے ہیں جو مکمل مسلسل موسلادھار ہو اور اس کی ایک بعد دیگر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، ایسا شکر جس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے، اور بے پناہ درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین جمعہ، میرے دینی مل اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین و حضرات، میری ماں و بہنوں، آج کا خطاب کا عنوان وہی گزشتہ خطبات والا کہ آزمائشوں کا مقابلہ خوشی سے کریں۔ گزشتہ خطبات میں ہم نے سماعت فرمایا تھا کہ زندگی، یہ دنیا کی زندگی امتحان گاہ ہے، آزمائش کا میدان ہے۔ زندگی اور آزمائش کا چولی دامن کا ساتھ جو اس دنیا میں آیا ہے اسے آزمائش دینا ہے، بنا آزمائش کے وہ دنیا سے جائے گا نہیں۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین ہم پر آزمائشیں ڈالے تو ہمیں کرنا کیا ہے، ہمارا طرز عمل کیا ہو، ہمارا طریقہ کار کیا ہو، کون سی چیزیں ہمیں کرنا ہے، کون سی چیزوں سے بچنا ہے۔ اور ہم نے سنا تھا، سمجھا تھا کہ بعض احباب آزمائش کے وقت
صابر اور ثابت قدم نہ رہنے کے بجائے چیخ و پکار، نا امید اور مایوس ہو جاتے ہیں. اور جو آزمائش ہے اس امت پر گزر رہی ہے اس کا تذکرہ گزشتہ خطبات میں ہوا تھا، اور ایک عنوان اس میں سے رہ گیا تھا وقت کی قلت کی وجہ سے، اور وہ تھا آج کے دور کی سب سے بڑی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش، کتاب و سنت کی بات کو اپنی عقل اپنے فہم سے سمجھنا. آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو جو بڑی بڑی آزمائشیں اس امت کے ساتھ لگی ہے کفار اور اہل بدعت کے مقابلے میں، اس میں سے ایک آزمائش یہ ہے کہ اہل کتاب، اہل توحید، اہل حدیث ہونے کے بعد آدمی کتاب و سنت کی بات کو اپنی عقل اپنی فہم سے سمجھتا ہے، جس کی وجہ سے جماعت میں ہی خوب بڑا انتشار اختلاف پھیلا ہوا. یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے. اور یہ آزمائش کیوں آتی ہے؟ آزمائش اس لیے آتی ہے تاکہ اللہ رب العالمین جانچ لے کہ کون ایمان والا ہے اور کون منافق ہے. جس طرح سونے کو آگ میں تپا کر ہی معلوم کیا جاتا ہے کہ وہ کندن ہے کہ نہیں، اسی طرح جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں آزمائشوں میں اللہ رب العالمین ڈالتا ہے، ان پر ایسے حالات اور معاملات لاتا ہے جس سے ان کا ایمان نکھر کر سامنے آتا ہے اور منافقین کا نفاق ظاہر ہو جاتا ہے. تو آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ کتاب و سنت کی بات کو اپنی عقل اپنے فہم سے سمجھنا. یہ آج کے دور کا بڑا المیہ تو ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اسی دور میں تھا. یہ تو صحابہ اکرام کے دور سے سلسلہ شروع ہو گیا تھا، لیکن وہاں اتنی تعداد، اتنی کثرت نہیں ہوا کرتی تھی. آج علم کی کمی کی وجہ سے، تقلید کی لعنت کی وجہ سے یہ فتنہ عام ہو چکا. اور بعض احباب نے اس جملے کو غلط سمجھ لیا کہ قال اللہ قال رسول، کہ ہمارے دو ہی اصول ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور محمد رسول اللہ کی سنت، تو بس ہم نے وہ چیز کو پکڑ لیا اور اب کتاب و سنت کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور خود پڑھنے لگتے ہیں، خود مطالعہ کرنے لگتے ہیں اور خود سمجھنے لگتے ہیں. پڑھنا مطالعہ کرنے تک ٹھیک ہے، کوئی مضمون، کوئی مفہوم اخذ کرنا یہ اس کے لیے درست نہیں ہے. یہاں تک کہ اسے بھی عربی نہیں آتی. آپ دیکھیں جس شخص کو عربی نہیں آتی وہ صرف ترجمہ پڑھ کر معنی مفہوم اخذ کر لیتا ہے، روایتوں کے ترجمے سے وہ معنی مفہوم اخذ کر لیتا ہے، موقف بنا لیتا ہے، اور اس کو عربی نہیں آتی. اور بعض احباب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو عربی آتی، ان کو عربی نہیں آتی تو ان سے غلطی کا امکان ہے، ظاہر سی بات ہے. لیکن ان کو عربی آتی ہے تو ان سے غلطی کا امکان نہیں ہے. تو جن کو عربی نہیں آتی وہ کس پر اعتماد کر لیتے ہیں؟ جن کو عربی آتی. ارے ان کو تو عربی آتی ہے، یہ تو عربی کے ماہر ہیں، عربی داں ہیں، ان سے غلطی نہیں ہوگی. اور پھر وہ جو معنی مفہوم بیان کرتے ہیں آیت و حدیثوں کے، وہ اس پر ایمان لانا شروع کرتے ہیں، اسے اپنا موقف بنا لے، اپنا منہج بنا لیتے ہیں. یہ منہج سلف سے محرومی کا نتیجہ ہے محترم حاضرین. ایک بات یاد رکھیں، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ عربی تھے، عربی، عرب میں پیدا ہوئے، عربی داں ہیں، عربی ان کی مادری زبان ہے، ان سے اچھی عربی ہماری ہو سکتی ہے. پھر بھی صحابہ اکرام کتاب و سنت کی بات کو سمجھنے میں دھوکہ کھا جاتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کا وقت کب ہوتا ہے؟ کہ جب کالا دھاگا سفید دھاگے سے جدا ہو جائے، اندھیرے سے کالے دھاگے طریقے اجالا پھوٹ پڑے، فجر کا وقت ہے. تو صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ اپنے تکیے کے نیچے کالا دھاگا اور سفید دھاگا لے کے سوتے تھے اور اس سے معلوم کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم کالا دھاگا اپنے تکیے کے نیچے لے کے سو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جب سورج نکلتا ہے تو رات کی جو تاریکی کی دھار ہوتی ہے اس میں سے جو اجالے کی کرن پھوٹتی ہے وہ فجر کا وقت ہے. آپ سوچیں صحابہ اکرام عربی ہیں، عربی ان کی مادری زبان ہے،
اور وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. ٹیچر کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت, امام الانبیاء. اس کے باوجود بھی کتاب و سنت کے فہم میں غلطی ہو رہی ہے. اور ہم 1400 سال بعد والے, ہمارا کوئی سلسلہ, کوئی ناطہ ان سے ملتا ہے نہیں. ایسے اساتذہ, ایسے علم ہمارے وہاں ہیں, ایسے عربی داں ہمارے وہاں ہیں نہیں. تو یہ سمجھنا کہ ان کو عربی آتی ہے ان سے غلطی نہیں ہوگی, ان کو عربی نہیں آتی ان سے غلطی ہو جائے گی. تو جس کو عربی نہیں آتی عربی داں کے پاس چلا جائے اور معنی مفہوم سمجھنے لگے, دھوکہ کھا جائے. تو آج کی تمہید میں جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسے آپ حضرات گانٹھ باندھیں. اور یہ خطبات صرف اس لیے نہیں ہوتے کہ آپ یہاں آئے سرسری طور پر سن کے چلے جائیں, بلکہ میرا آپ سے مطالبہ ہے کہ ان خطبات کو ہفتے میں 2 یا 3 بار ریپیٹ کریں. وہ صحابہ اکرام تھے, وہ سلف الصالحین کا زمانہ تھا, وہ ایک بار کوئی چیز سن لیا کرتے تھے, ان کے حافظے اتنے مضبوط تھے پورا یاد کر لیا کرتے, الفاظ بائے الفاظ ہو بہو. لیکن ہمارے حافظے ایسے نہیں. یہاں جتنی باتیں بولی جائے گی اس میں سے چند ہی باتیں آپ یاد رکھ پائیں گے, باقی کا آپ مفہوم سمجھ پائیں گے. اور باہر نکل کے کوئی پوچھے گا یا گھر جا کے آپ کسی کو بتائیں گے تو ہو بہو الفاظ نہیں بتا سکتے آپ مفہوم بیان کریں گے. کسی کی یادداشت اچھی ہو, زیادہ یاد کرنے سمجھ. تو آج جو چیز سکھائی جا رہی ہے اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے معلوم؟ ایک ہے انسان کا مال اور ایک ہے انسان کے اعمال. ان دونوں میں سب سے زیادہ کس چیز کی حفاظت کرنا چاہیے؟ مال سے زیادہ اعمال کی حفاظت پہ زور دینا, یہ منہج سلف. ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے؟ اعمال کی حفاظت پہ زور دیتے تھے. آج کتاب و سنت کو اپنے فہم اپنی سمجھ سے پڑھنے والے اعمال کی حفاظت کو اہمیت نہیں دیتے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ان کی زبانیں صحابہ اکرام کے تعلق سے کیسی کی طرح چلتی. اب انہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ جو زبان صحابہ اکرام کے خلاف وہ چلا رہے ہیں ان کے اعمالوں کا کیا ہوگا. لیغیظ بکم الکفار, کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی آخری آیت میں؟ یہ 3 الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھا. یہ آیت بڑی ہے, اس میں پورے اللہ رب العالمین صحابہ کی صفت بیان کر رہا ہے. کیا فرمانا اللہ تعالیٰ؟ اس کا ایک لائن میں آپ کو مفہوم بیان کروں کہ کافر صحابہ سے چڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے چڑھاتا. کافر صحابہ سے چڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے چڑھاتا. لیغیظ بہم الکفار, کہ وہ صحابہ اکرام کو دیکھ کر غضبناک ہوتا ہے, غصے میں آتا ہے. تو کیا ہوا؟ اعمال کی حفاظت کرنا تھی, آدمی اپنے اعمال حقارت کرتا. اب صحابہ سے بغض, صحابہ سے کینہ کپٹ رکھنے کا انجام کیا ہے؟ آپ جو بھی عبادت کرتے ہیں وہ زیرو ہے, زیرو. آپ کی عبادتیں ضائع ہے. آپ نے جو عبادتوں کا محل کھڑا کیا تھا اور اس کی جو حفاظت کی آپ نے کوششیں کی تھی کہ اس میں کوئی قرار نہ رہے, کوئی سوراخ نہ رہے, ہوا کیا؟ ان اعمال کی وجہ سے آدمی کے اعمال کی حفاظت ختم ہو گئی. اعمال کی حفاظت خوب کرتا ہے, خوب اچھا گھر بناتا ہے, خوب مال و دولت جمع کرتا ہے, تو ان مال و دولت کو جمع کرنے کے بعد وہ ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے کہ نہیں یہ میرا گھر کو کوئی نقصان نہ پہنچے, یہ میرا مال و متاع چوری نہ ہو جائے, یہ میری اولاد کو کوئی نقصان نہ پہنچے, یہ اللہ رب العالمین نے جو دنیاوی نعمتیں مجھے دی ہے اس کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہ ہو. اس کے لیے کتنی تدبیریں کرتا ہے, ان کی حفاظت کے لیے کیا کیا کرتا ہے. آج کل تو کیمرے بھی لگتے ہیں. کیا کرتا ہے؟ کیمرے لگا لیتا ہے. اعمال پر نظر رکھو کیا کرتا. ہم نے اپنے اعمال کے اوپر کون سا کیمرہ لگایا؟ جو کیمرہ سب سے بڑا اللہ رب العالمین جو ہر وقت بندے کو دیکھ رہا ہے اس پر تو ہمیں یقین نہیں. ہم نے اس دنیا میں کسی کو اپنا گاڈ فادر بنایا کہ بھائی میرے میں کوئی غلطی ہو تو تم ذرا مجھے ٹوک دینا, میرے میں کوئی کمی ہے تو ذرا بتا دینا. نہیں, آج تو کسی کی غلطی بتا دے, ارے تو نے میری غلطی کیسے بتا, کیسے ٹوکا مجھے. تھوڑے کا جانا بہت زیادہ کے جانے کا پیش خیمہ ہوتا ہے.
اور صغیرہ گناہوں میں مبتلا ہو جانا کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو جانے کا ذریعہ ہوتا ہے. چھوٹا نقصان بڑے نقصان کا پیش خیمہ ہوتا ہے. یہ قاعدہ یا اصول یاد رکھیں. ہمارے اسلاف کا کیا طریقہ تھا اور آج ہم کتاب و سنت کیسے عقلوں سے سمجھتے ہیں معلوم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا بیان فرماتے؟ قال المفلس، تم میں سے مفلس کون؟ صحابہ سے کیا سوال کیا؟ مفلس کون؟ اہل علم نے اس حدیث کے نیچے جو تشریح و وضاحت بیان کی ہے تو یہ بیان کی ہے کہ سوالیہ انداز میں بات کرنے سے آدمی کا ذہن تیز ہوتا ہے، وہ بات کو توجہ سے سنتا ہے، بات اس کے دل و دماغ میں اترتی ہے، یاد کرنا پڑھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جس کلاس جس محفل میں سوالیہ انداز میں بات نہیں ہوگی وہاں کے طلبہ اسٹوڈنٹ کا دھیان کلاس میں نہیں رہے گا، کہیں اور رہے گا. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سوالیہ انداز میں گفتگو کرتے تھے. اور آج اگر جمعہ کے خطبے میں کسی درس میں سوال پوچھے گا، سوال مت پوچھو. اگر آپ سے سوال پوچھ لیا جائے اور اس کا جواب نہیں دے پائے تو اس میں پشیماں ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے، ہماری پلاننگ کی کمی ہونا چاہیے. کہ درس آپ دینے والے تھے، اگر آپ ہمیں پہلے بتا دیتے کہ یہ عنوان پہ درس ہے، ہم تھوڑی تیاری کر کے آتے اور آپ اس درمیان درس میں سوال پوچھتے، ہم اس کو بتا دیتے، وہ چیز پکی ہو جاتی. کیا ہو جاتی؟ دماغ میں بیٹھ جاتی. اب دیکھیے اس طریقے کا اگر خطبہ ہو کہ پہلے بتا دیا جائے یہ عنوان ہے اور سامعین اور مصلیان اس کی تیاری کر کے آئے، خطبہ سننے کا کتنا مزہ آئے گا، کتنی توجہ ان کی خطبے میں رہے گی. ابھی تو آدمی یار اس کو یہی نہیں معلوم کہ جو خطبہ کس ٹاپک پر، اور نہ پورا ہفتہ اس نے اس چیز کی کوشش کیا کہ میں معلوم کروں کہ ٹاپک کس ٹاپک پہ خطبہ ہے. میرے سے سوال نہ ہو جائے آدمی یہی سوچ کے ڈر کا بیٹھا رہتا ہے. نہیں، یہ منہج سلف کے خلاف. اللہ کے نبی صحابہ کی تربیت کرتے تھے سوالی انداز سے. تو صحابہ نے کیا سمجھا؟ جس کے پاس مال و متاع نہیں، وہ کیا ہے؟ وہ مفلس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ جو آخرت میں آئے گا نماز لے کر، روزہ لے کر، زکوٰۃ لے کر، حج لے کر اور نیکیاں لے کر، لیکن کسی کو مارا ہوگا، کسی کو تکلیف دی ہوگی، کسی کو نقصان پہنچائے گا، کسی پر بہتان لگایا ہوگا تو اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دی جائے گی. ابھی اگر اس کا حساب پورا نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ اس کے گناہ اٹھا کر اس پہ ڈال دیے جائیں گے. ابھی بھی حساب باقی ہے تو اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا. اب بھلا بتائیں، جو انسان صحابہ اکرام پہ تان و تشنیع کرتا ہوگا وہ یہاں سے نماز روزہ عبادت لے کر جائے گا تو وہاں کیا ہوگا؟ زیرو ہوگا کہ نہیں؟ زیرو ہوگا نا. میں نے جو بات کہا تھا کہ صحابہ اکرام کے تعلق سے دلوں کو میلا کرنا اپنی عبادتوں کو ضائع کرنا ہے. وہ عظیم شخصیات تھی، زمانے خیر القرون کے لوگ، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب بولیے لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہو. کیوں کہے تھے؟ صحابہ ایمان کا حصہ ہے. اب حدیث میں کتنی پیاری بات آئی، یہ صرف صحابہ کے تعلق سے نہیں ہے، آج کے دور میں بھی جو آدمی عمل کرتا ہے آخرت میں وہ دیکھ لے گا، اسے اس کا حساب دینا پڑے گا. لیکن اپنی عقلوں سے کتاب و سنت کو سمجھنے والوں نے اس حدیث کا انکار کر دیا. آپ کو معلوم ہے اس حدیث کا انکار کرنے والوں نے کون سی آیت کو دلیل بنایا؟ لا تذروا وازرۃ وزر اخرى، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. بولے دیکھو قرآن تو کہتا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ کیسے اٹھائے گا؟ اور تم بولتے اس کے گناہ اس پہ ڈال دیے جائیں گے، اس کے گناہ اس پہ ڈال دیے جائیں گے. نعوذ باللہ، اللہ رب العالمین لوگوں پہ ظلم کرنے والا. انہوں نے کتاب و سنت کی بات کو اپنی عقل سے سمجھا، جبکہ حدیث اور آیت دونوں کا معنی مفہوم ایک ہی ہے کہ اللہ رب العالمین اس شخص کو اس کے اعمالوں کی سزا دے رہا ہے. اس نے جو ظلم کیا ہے، جو جبر کیا، اس کی سزا دے رہا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں اور اس کا بوجھ کسی اور پہ ڈال دیا گیا، کسی کا بوجھ اس پہ ڈال دیا گیا. ایسا ہے کیا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا؟ نہیں.
تو کتاب و سنت کو اپنی عقل سے سمجھنے میں آدمی اتنی ٹھوکریں کھاتا ہے اتنی غلطیاں کرتا ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں. اور صرف یہ وہ لوگ نہیں جو عربی نہیں سمجھتے، عربی داں بھی اس میں گچا کھا جاتے ہیں، ٹھوکر کھا جاتے ہیں. بڑے بڑے عربی داں، یہ جو بدعتی کے پیچھے نماز کا مسئلہ چلتا ہے نا، آج یہ جماعت اس مسئلے میں سب سے زیادہ الجھی ہے کہ دیوبندی کے پیچھے نماز ہوتی کہ نہیں، بریلوی کے پیچھے نماز ہوتی کہ نہیں، بدعتی کے پیچھے نماز ہوتی کہ نہیں. لیکن یہ مسئلہ پیدا کیسے ہوا؟ آپ نے پیدا کیے؟ کس نے پیدا کیا؟ انہوں نے پیدا کیے جنہیں لوگ عربی کا ماہر سمجھتے تھے، جو بڑی بڑی حدیث کی کتابوں کے ترجمہ تشریح لکھتے تھے. بڑی بڑی حدیث کی کتابوں کے ترجمہ تشریح لکھتے تھے. وہ کہاں دھوکہ کھا گئے معلوم ہے؟ ایک ہوتا ہے بدعتی کو امام بنانا اور ایک ہوتا ہے بدعتی کا امام بن جانا. حدیث میں آتا ہے بدعتی کو امام مت بناؤ، ہم نہیں بناتے. لیکن کسی مسجد میں بدعتی امام بنا ہوا ہے تو وہاں ہمارا اختیار ہے. ہم تو ادھر سے گزر رہے تھے، ہم تو سفر میں تھے، ہمارا تو وہاں اختیار ہی نہیں ہے. اضطراری حالت تھی، مجبوری والی حالت تھی، نماز کا ٹائم ہو گیا، کیا کریں؟ پہلے ان دھوکہ کھا گئے. بدعتی کو امام بنانا اور جہاں بدعتی امام بنا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ رہی، دو مسئلے الگ ہیں. جس نے بدعتی کو امام بنایا اس نے دین کو ڈھایا. آدمی ڈر جاتا ہے، ارے میں اس کے پیچھے نماز پڑھنے جاؤں گا میں. ارے اللہ کے بندے، تو نے کدھر امام بنایا؟ تو نے بنایا کہ اسے امام؟ تمہاری مسجد کا امام ہے، تم نے اس کو لائے امامت پہ رکھے؟ نہیں، جنہوں نے لائے ان کے ذمہ ہے. اب یہاں مسئلہ دوسرا ہے، علت دوسری ہے. وہاں تمہاری نماز ہو جائے گی، لیکن وہاں صرف اتنا دیکھنا ہے کہ اس کی بدعت مکفرہ ہے کہ نہیں، اس کی بدعت کفر تک پہنچتی ہے کہ نہیں، نص قطعی کے خلاف ہے کہ نہیں. مثال کے طور پر وہ قبر کو سجدہ کرتا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں. اس پر سب کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف. تو عربی داں بھی ایسے مسائل میں دھوکہ کھا جاتے ہیں. تو عام عوام کا کیا کہنا؟ اس لیے عام عوام کو چھوٹے چھوٹے اصول، دینی باتیں، یہ سب آج یہ جو آزمائش چل رہی ہے نا، آج امت کی سب سے بڑی آزمائش اگر کسی چیز میں ہو رہی ہے تو کتاب و سنت کی بات کو اپنی عقل و فہم سے سمجھ لوں. صحابہ اکرام کے تعلق سے تان و تشنیع عام ہے. ابھی جو مہینہ چل رہا ہے اور جو دن چل رہے ہیں، اس میں تو صحابہ اکرام پر عام تان و تشنیع کی جا رہی ہے. اور اس جماعت کو کیا، اس شہر والوں کو سن بھی نہیں ہے کہ شہر کے بیچوں بیچ جو دروس ہو رہے ہیں، جو محرم کی 10 تاریخ کے نام پر 10 دن تک درس ہو رہے ہیں، اس میں صحابہ اکرام پر کیا کیا تان و تشریح کی جا رہی ہے. کھل کے نہیں بول رہے ہیں، اشاروں میں بول رہے ہیں. اشاروں میں کیا کہتے ہیں؟ ابھی چند دن کا میرے کو خبر لگی، بول رہے یزید غلط. چلو یہاں تو بات سمجھ میں. اب وہ بولتے بھی اس کے سامنے کہ جو بیچارے سننا چاہتے ہیں یزید غلط ہے، وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں اس سے کہ بس تم یزید کو غلط بولو، پھر تم اس کے ساتھ ملاوٹ کر کے جو دیکھو ہم قبول کر لیں گے. بولے یزید کو لانے والا نظام بھی غلط، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. سارے صحابہ کی جماعت کو غلط بول دیا، سارے صحابہ کے اجتہاد و فیصلے کو غلط بول دیا، سارے صحابہ کی بیعت کو غلط بول دیا. اعلان صحابہ اکرام پر تان و تشنیع کر دی گئی شہر میں. کسی کے چہرے پر، کسی کے کانوں پر جوتا کی نہیں رہے گی. کوئی جا کے اس کا گریبان پکڑ کے پوچھے کہ مسلمانوں کے بیچ میں بیٹھ کر صحابہ اکرام کو تان و تشنیع کرتا، یا علی مدد، یا حیدری، یا غوث پاک مدد بولتا ہے، تیری غیرت کو کیا ہوگا؟ یا ابو بکر مدد کیوں نہیں بولتا؟ یا عمر مدد کیوں نہیں بولتا؟ ابھی غور کرے، یہ شیعیت رافضیت کو خوش کرنے کے لیے کیا 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 جا رہا ہے، اور ہم کم سے کم اصول اور وہ منہج سیکھنے کے لیے بھی پشو پیش میں پڑے ہوئے. ابھی سردست چند احادیث صحابہ اکرام کے تعلق سے جو عام ہے اور جس کی وجہ سے نوجوان طبقہ بڑا ہی کنفیوز ہے، اور میرے تک وہ حدیث آئی کہ دیکھو آپ کے بڑے بڑے عالم کہتے ہیں کہ انجینئر نے جھوٹ بولا. کیا جھوٹ بولا؟ کہ صحابہ اکرام 60 سال تک ممبروں پر حضرت علی پر تان و تشنیع، گالی گلوچ کرتے. بولے ہمارے انجینئر نے صحیح بات بولا، تمہارے عالم غلط بول رہا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. مروان بن حکم کے زمانے میں ایک شخص نے
سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم حضرت علی پہ شب و ستم کرو. سب و ستم 3 بار سب. پھر اس طرح کی روایت ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے تعلق سے, کہ مغیرہ بن شعبہ کے تعلق سے تو یہاں تک آتا ہے کہ آپ تو اپنے آخر زمانے تک حضرت علی پر سب و ستم کرتے تھے. سہل بن سعد کو حضرت معاویہ یہ حکم دیتے تھے کہ آپ حضرت علی پر سب و ستم کیوں نہیں کرتے. روایتیں ہیں, بات جو بولی یعنی درست. میں نے اس سے پہلے خطبات میں ایک اصول بیان کیا تھا ابن تیمیہ کا, کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بات آدمی حق کہتا ہے, بات وہ حق کہتا ہے, لیکن اس کے پیچھے اس کا مقصد, اس کی نیت باطل ہوتی ہے. صحیح مسلم کی روایت میں جو بات ہے سب و شتم, دوسری روایتوں میں جو بات ہے سب و شتم, کیا اس کا مطلب گالی دینا ہوتا ہے, حضرت علی کو لعن طعن کرنا ہوتا ہے؟ دیکھیے منہج سلف کی محرومی کا نتیجہ ہے. اگر آپ منہج سلف کو دانتوں سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائے, میرے تربیت خلفائے راشدین کی پیروی کرنا اور ان کی سنتوں کو صرف پکڑنا نہیں. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ جبڑوں سے پکڑنا. مضبوطی کی کیا مثال تھی؟ جبڑوں سے, اپنے دانت کے جبڑوں سے. آج امت مسلمہ ہاتھ سے ہی مضبوطی سے نہیں پکڑ رہی, جبڑوں سے کدھر پکڑی. منہج سلف نہیں ہوگا, آپ ہر قدم پہ ٹھوکر کھائیں گے. جب یہ روایت کسی مسلمان کے سامنے آتی ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ جیسے اللہ اور رسول سے ایک انسان کو دلی محبت ہوتی ہے, اہل بیت سے بھی محبت ہوتی ہے, کوئی مسلمان اس کو قبول ہی نہیں کرے گا کہ کوئی حضرت علی کو گالی دے, بھلے اس کو دین کا کوئی علم نہ ہو, دین کا فہم نہ ہو, سمجھ نہ ہو, لیکن یہ علمی کلام ہے, یہ اصولی کلام ہے, جسے سمجھنا ہے تو اسی زمانے میں جانا پڑے گا. دیکھیے عرف کو سمجھیے, جو عرف میں جملے چلتے ہیں نا, اس کے جو معنی ہوتے ہیں اسی زمانے سے لیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر پہلے بھی یہ خود میں بیان کیا ہوگا کہ آج کے زمانے میں اگر ٹرین میں آپ جائیں گے تو چائے والا آپ سے کیا کہتا ہے؟ چائے چائے بول کر جاتا ہے, بس چائے چائے چائے. تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ چائے لے لو, چائے بنا لو مقصد ہوتا ہے کیا, یا چائے بنا دو ہوتا ہے؟ اب 100 سال بعد اس پہ اختلاف ہو جائے, وہ تو چائے بنانے کا بول رہا تھا, تو آپ فیصلہ کیسے کریں گے؟ اسی زمانے میں آپ کو آنا پڑے گا کہ اس زمانے میں اس جملے کا کیا معنی ہوتا تھا, کیا مفہوم ہوتا تھا. تو سب کا معنی صحابہ اکرام کی نظر میں, اللہ رب العالمین کی نظر میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کیا ہوتا تھا؟ صرف اختلاف ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ اختلاف. ہم ان سے اس مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں, تم کیوں نہیں کرتے؟ صحابہ اکرام جو بات کہتے تھے کہ بھائی تم حضرت علی پر سب و شتم نہیں کرتے, تو وہاں یہ مقصد نہیں ہوتا تھا کہ حضرت علی کو گالی کیوں نہیں دیتے, اختلاف کیوں نہیں کرتے. اگر آپ نے سب کا معنی گالی دینا لیا تو پھر آپ کا کیا انجام ہونے والا ہے معلوم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر ایک تالاب سے لوگوں کو پانی پینے سے منع کیا تھا, لیکن 2 لوگوں نے پانی پی لیا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنقید کی, تو کیا لفظ استعمال کیا؟ سب. تو آپ کیا کہیں گے؟ نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دی, یہ مانا لیں گے کیا؟ بلکہ ظالموں نے تو لکھا ہے کہ یہ سب و شتم سب سے پہلے حضرت علی نے شروع کیا تھا, نعوذ باللہ. پھر اس کے بعد بنو امیہ نے شروع کیا, اور یہ سلسلہ 60 سال تک چلتا رہا. تو اگر اسے گالی دینے میں معنی ملیں گے تو مسئلہ بگڑ جائے گا, مسئلہ الٹا ہو جائے گا. پھر آپ کو سب کے تعلق سے بولنا پڑے گا, ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا صحابہ کو گالی دی تھی, نہیں, وہاں تنقید کی گئی. ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں جس کے تعلق سے لعنت کیا ہوں, اے اللہ اس کو تو رحمت میں بدل دے. میں نے جس پر ملامت کیا ہوں, اے اللہ تو اس کو رحمت میں بدل دے. یہ روایت سنے ہوں گے آپ. اب یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لفظ استعمال کیا؟ سب. تو نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو گالیاں دی, تان و تشنیع کی؟ نہیں. سب کا مطلب ہوتا ہے اس زمانے میں کہ وہ جس سے اختلاف کرتے تھے
تنقید کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے تو وہ سب کا لفظ استعمال کرتے تھے. اب ان کا اختلاف کیا تھا کہ بھائی حضرت عثمان شہید ہو گئے ہیں، ان کے قاتل دندناتے پھر رہے ہیں اور ہم پر پریشر بنایا جا رہا ہے، آپ ان سے قصاص کیوں نہیں لیتے، آپ ان کو سزا کیوں نہیں دیتے، آپ ان کو پکڑتے نہیں ہیں، تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ یہ تو تمام صحابہ کی ایک بڑی جماعت نے حضرت علی سے مطالبہ کی. حضرت عائشہ تو اپنی فوج لے کر حضرت علی سے مطالبہ کرنے چلی گئی، کوئی غلط بات ہے اس میں؟ یہ اختلاف تو فطری بات ہے، یہ اختلاف تو جماعت کی خوبصورتی ہے. حضرت علی نے اس بات کا خود اختیار کیا کہ معاویہ کا خدا ایک، معاویہ کا نبی ایک، معاویہ کی کتاب ایک رضی اللہ عنہ. ہمارا اختلاف صرف حضرت عثمان کے قصاص کے مسئلے میں ہے. کس کے مسئلے میں؟ حضرت عثمان کے قتل کے قصاص کے مسئلے میں ہے، اور ہم اس سے بری. تو صحابہ اکرام وہاں جب لفظ سب کا استعمال کرتے تھے محترم حاضرین، وہاں اس سے مراد تنقید اور اختلاف ہوتا تھا، گالی دینا نہیں ہوتا تھا. ہے نا؟ تھوڑا بھی سوچتے نہیں، عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، فہم نہیں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت جن کے تعلق سے ان کے دشمن بھی کہتے تھے کہ ایسا حکمراں ہم نے نہیں دیکھا، ایسا ذہین، بردبار، حلم والا بادشاہ، خلیفہ ہم نے نہیں دیکھے، جو معاملات کو اتنے اچھے انداز میں ٹھنڈا کرتا ہے، بڑے بڑے معاملات کو، کہ 20 سال گورنر رہے، 20 سال خلیفہ رہے، اور بڑی بڑی آگ جو جنگ جمل، جنگ صفین کے تعلق سے امت مسلمہ بھڑکی تھی، اسے ٹھنڈا کر کے امت کو ایک کر دیا. ذرا تھوڑا سنڈے کے وقت سے غور کرے، کیا وہی حضرت معاویہ ممبروں سے حضرت علی اہل بیت کو گالیاں دلوائے اور اپنے ہی خلاف لوگوں کو کھڑا کرے؟ کوئی ہوگا اتنا بے عقل آدمی؟ کوئی اتنا بڑا بے عقل بادشاہ ہوگا آج کا؟ ہوگا کوئی بیوقوف کہ جو آگ ٹھنڈی ہو چکی ہے، لوگ متحد ہو چکے ہیں، خون ریزی ختم ہو چکی ہے، وہ اہل بیت کو گالیاں دلوا کے اپنے خلاف لوگوں کو ورگلائے؟ اتنے بھی فہم، اتنا بھی سمجھ نہیں بچی بنیادی اور سیاسی اعتبار سے. بلکہ حضرت معاویہ کا حلم، حضرت معاویہ کا تدبر کا غور، وہ دیکھیے مثال کہ جو روایتیں ملتی ہے نا، ایک قاعدہ یہ ہوتا ہے حدیث پڑھنے میں کہ جب کسی روایت حدیث میں احتمال ہو 2 یا 3 طریقے کے، تو سارے احتمالوں کو دیکھنا چاہیے. ایک احتمال کو پکڑ کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے. جیسا مسئلہ آتا ہے نا، پھر رکوع مل گیا، رکعت مل گئی. یہ روایت آتی ہے آپ لوگوں کے سامنے کہ ایک صحابی جیسے دیکھا اللہ کے نبی رکوع میں ہے تو مسجد سے ہی جھکتے جھکتے آگے سب میں شامل ہو گئے. تو بعض لوگوں نے اس سے یہ احتمال لے لیا کہ دیکھو نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تھی اور رکوع میں شامل ہو گئے، رکعت مل گئی. لیکن اس میں احتمال ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد، یا پیارے رسول کے سلام پھیرنے کے بعد کیا وہ صحابی نے رکعت نہیں دہرائی تھی؟ آپ کو معلوم ہے؟ اس چیز کی وضاحت سراحت ہے نہیں. سب بات یہاں ختم ہوئی ہے. تو یہ احتمال ہے، احتمال کو لیا جاتا ہے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا تدبر، حلم اتنا مضبوط، اتنا زبردست تھا کہ حضرت بنو امیہ کی جو قبیلہ تھا وہ حضرت عثمان کی شہادت سے بہت غصے میں تھا. حضرت عثمان کی شہادت سے لوگ بہت غصے میں، تو کیوں نہ ہوں گے کہ بھئی اسلام کے خلیفہ ہے، صحابی ہے، نبی کے داماد ہے، ایک نہیں 2 بیٹی دی گئی ہے، ان کو ظالموں نے ناحق شہید کر دیا ہے، اور شہید نہیں کیا، ان کے قاتل دندناتے پھر رہے ہیں اور الٹا ان سے جنگ کر رہے ہیں. کن سے؟ بنو امیہ سے. وہ قوم جو صدیوں سے جنگجو قوم کی حکومت کرتے آئی تھی، کیا وہ اس ذلت کو برداشت کرتی؟ انہیں غصہ نہیں آئے گا؟ حضرت معاویہ کو معلوم تھا کہ بنو امیہ بہت غصے میں ہے. حضرت معاویہ ایسے بہانوں سے حضرت علی کی تعریف ان کے سامنے کرایا کرتے تھے کہ لوگ دانتوں تلے انگلیاں دبائے. یہ جو حضرت معاویہ کہتے تھے نا کہ بھائی اے ابو سعد بن ابی وقاص، تم حضرت علی کا سب و ستم کیوں نہیں کرتے؟ یہ ان کا تدبر حلم تھا. یہ یہاں مقصود ان کا حضرت علی کی تعریف کروانا تھا. آپ روایت آگے دیکھیے کہ سعد بن ابی وقاص کیا کہتے ہیں کہ میں حضرت علی پر کبھی سب و ستم نہیں کر سکتا کہ انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو تراب کہا. یعنی جہالت دیکھیے کہ بعض لوگ صحیح بخاری کی روایت اٹھا کر کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ کہ مروان نے حضرت علی کی توہین کی اور کیا لفظ استعمال کیا؟ ابو تراب. اب یہ روایت لوگوں کو نہیں معلوم کہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ مروان نے کیا کہا حضرت علی کے تعلق سے؟ تو کیا ابو تراب کہے کہ توہین کی؟ تو وہ ہنس دی.
سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کیا کیے کہ اس کی جہالت پہ ہنس دیے. بولے یہ تو ان کی کنیت ہے. بولے کون سی کنیت ہے؟ کہ جب وہ حضرت فاطمہ سے ناراض ہو کر مسجد میں چلے گئے تھے اور چادر اوڑھ کر مسجد میں لیٹ گئے تو وہ مٹی جو تھی وہ مٹی حضرت علی کی پیٹھ پر لگ گئی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور ان کی مٹی کو اپنے ہاتھ سے ہٹا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اٹھو ابو تراب. تو کہ یہ تو ان کی فضیلت ہے. تو مروان حضرت علی کی فضیلت بیان کر رہا ہے اور ظالم کہہ رہے ہیں کہ مروان حضرت علی کو سب و ستم کر رہا ہے. سب و ستم کا معنی اس زمانے میں اختلاف اور تنقید کیا جاتا تھا. محترم حاضرین، آج کے لوگ دیکھیے ایک اصول اور ایک قاعدہ ہو. کوئی روایت آتی ہے، یہ جمعہ کا خطبہ ہے، میں نے یہاں کوئی بات کیا ہوں، کتنے سارے لوگ سن رہے اور اس شہر میں کتنی مساجد ہے. اگر اس شہر کا لیڈر لوگوں کو حکم دے کہ مسجد میں ایسا خطبہ دو، اس کے خلاف خطبہ دو، تو بات کتنے لوگ سنیں گے شہر میں؟ آپ یہاں 200 لوگ سن لیے، دوسری مسجد میں 200 سن لیے، دوسری مسجد میں 200 سن لیے، ہزاروں لوگ ہو جائیں گے. تو حضرت معاویہ کے زمانے میں حضرت علی پر 1 سال نہیں 2 سال نہیں 60 سال تک سب و ستم ہو رہا ہے. سننے والے کتنے ہیں؟ ان کی تعداد تو لاکھوں میں ہونا تھا کہ پہلے کچھ حصوں نے سنا پھر اس کو پھیلایا تو چند سالوں میں 100 سال بعد تو ہزاروں نہیں لاکھوں میں پہنچ جانا چاہیے. ہے کتنی محترم حاضرین؟ ایک راوی ہے ابو مخنف، وہی یہ سب بیان کر رہا ہے. اصول حدیث سیکھے نہیں، فہم سلف سیکھے نہیں. امام ابو حنیفہ کے شاگرد عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ حدیث لینے سے پہلے یہ دیکھو حدیث کس سے لے رہے ہو. حدیث لینے سے پہلے اس کی سند دیکھو اور سند درست نہ ہو تو متن سے دھوکہ نہ کھاؤ. یہ ہے منہج سلف. آج آدمی حدیث کسی سے بھی لے رہا ہے. سوشل میڈیا کا زمانہ، انہوں نے کچھ دیکھ دیا پڑھ لیا کنفیوز ہو گیا. قاعدہ کیا ہے کہ جب کوئی بات آتی ہے سب سے پہلے اس کی سند دیکھی جائے. تو یہ جو حضرت معاویہ کے تعلق سے باتیں پھیلائی جا رہی ہے، تھوڑا اتنا علم تو سیکھیے کہ جا کے ذرا پوچھیے تو صحیح کہ بھائی اس کو بیان کرنے والے کتنے راوی ہیں، اور 1 یا 2 ہے تو باقی کیا کر رہے تھے. اور اہل بیت کے اوپر ممبروں سے 60 سال تک نعوذ باللہ گالی دی جا رہی ہے اور ان کا خون نہیں کھولتا تھا. پھر یہی اہل بیت کی توہین کریں. وہ ڈرتے تھے نعوذ باللہ، ان میں ہمت نہیں تھی نعوذ باللہ. استغفر. یہ نازبی کا جو لفظ ہے نا، یہ رافضیوں کو پردہ ڈالنے کے لیے پیدا کیا ہے. اصل میں نازبی رافضی اور شیعہ ہی ہوتا ہے. اہل سنت کو، اہل حدیث کو جو نازبی کہے، اہل علم محدثین اکرام فرماتے ہیں وہ اصل میں رافضی ہے. اسلاف میں کسی نے اہل حدیث اہل سنت کو نازبی نہیں کہا، بلکہ کس کو کہا؟ جس کے دل میں صحابہ کا بغض، چاہے وہ ابو بکر کا بغض ہو، چاہے وہ عمر کا بغض ہو، چاہے وہ حضرت علی کا بغض ہو. یہ بغض کس کے دل میں تھا؟ کسی اہل سنت کے دل میں تھا کسی اہل سنت کے دل میں؟ یہ صرف شیعہ کے دل میں. ابو بکر کا بغض کس کے دل میں ہے؟ عمر کا کس کے دل میں ہے؟ عثمان کا کس میں دل میں ہے رضی اللہ عنہ؟ حضرت معاویہ کا کس کے دل میں ہے؟ اور پھر حضرت علی کو شہید کرنے والے کون؟ انہی کے شیعہ. حضرت حسن کو شہید کرنے والے کون ہیں؟ انہی کے شیعہ. حضرت حسین کو شہید کرنے والے کون ہیں؟ انہی کے شیعہ. حضرت حسین کی بیٹی کا اسٹیٹمنٹ ہے، مجھے یتیم تم نے کیا، میرے چاچا کو شہید تم نے کیا، میرے دادا کو شہید تم نے کیا، مجھے بیوہ تم نے. یہ روایتیں نہیں دکھتی کہ حضرت حسین کی بیٹی کیا اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے. پورے الزام کوفیوں پہ دیا جاتا ہے، لیکن رافضیوں کی زبان چوس چوس کے اسے صحابہ پہ لوٹایا جا رہا ہے. عبداللہ ابن عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ اے عراقی، تم مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھتا ہے، حالانکہ تم نے نواز رسول کو شہید کر دیا. صحیح بخاری کی روایت عبداللہ ابن عمر بیان کر رہے ہیں. صحابی کی بات پہ ایمان نہیں لائیں گے. 6 میں سے 4 تاریخ لکھنے والے شیعہ راویوں کی بات پہ یقین کر لیں گے. منہج سلف سے محرومی کے نتیجہ، یہ منہج سلف سے محرومی کا نتیجہ ہے محترم حاضرین، کہ حضرت معاویہ کو نعوذ باللہ ناحق مال کھانے والا، ناحق قتل کرنے والا شمار کر دے. اب بات بولنے والے صحابی ہیں، لیکن عرف میں جانا پڑے گا محترم حاضرین.
وہاں صحابہ نے حضرت معاویہ کے تعلق سے اگر یہ جملہ استعمال کیا تو اس سے ان کی مراد کیا تھی؟ ہم اپنی مراد نہیں لے سکتے، ہم اپنا معنی مفہوم لے کے غلطی کریں گے، ٹھوکر کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نو تم کشتی بناؤ، ہم تمہیں تمہارے اہل ویل کو بچا لیں گے، کہا تھا۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، جب کشتی پہ سب کو سوار کیا کون ڈوب رہا تھا؟ بیٹا۔ نوح علیہ السلام نے صدا لگایا اللہ میرا بیٹا، اے اللہ تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے اہل ویل کو بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نوح میرا وعدہ ضرور ہے، تیرا بیٹا نہیں۔ اب نوح علیہ السلام کیا سمجھے کہ جو میری اولاد ہے وہی میرا بیٹا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا بتا، بیٹے تمہارے وہ ہے جو تم پہ ایمان لائے، جو تمہاری اطاعت اور پیروی کے، تمہارا بیٹا نہیں ہے، چھوڑ۔ تو کسی کے قول کی تفسیر اسی سے سمجھو، اسی زمانے میں جاؤ۔ تو صحابہ اکرام نے جو حضرت معاویہ کے تعلق سے کہا کہ آپ ناحق قتل کرتے ہیں، ناحق مال کھاتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ حضرت معاویہ ایسا کرتے تھے، بلکہ وہاں یہ مسئلہ تھا کہ جو حضرت علی نے جنگ صفین کی ہے اور جنگ صفین میں جو لوگ قتل ہو رہے ہیں اور اس میں جو مال خرچ ہو رہا ہے، تو حضرت علی کی طرف والے یہ سمجھتے تھے کہ حضرت معاویہ کا اجتہاد غلط ہے، یہ ناحق کام ہے، یہ اجتہاد ہے۔ اور حضرت معاویہ علیہ سمجھتے تھے کہ یہ ناحق نہیں بلکہ یہ ناحق ہے۔ اچھا مسئلہ کیا ہے؟ چھوٹا سا باریک سا پوائنٹ ہے۔ کوئی آپ کے سامنے بولے کہ ہاں بھائی حضرت علی تو حق پر تھے اور حضرت معاویہ حق پر نہیں تھے، دیکھو یہ بات آ گئی۔ اچھا اللہ کی بندے، حضرت معاویہ نے کب کہا کہ میں خلیفہ ہوں؟ حدیث میں کیا آتا ہے؟ ایک خلیفہ کے ہوتے ہوئے دوسرا خلیفہ کھڑا ہو جائے اسے قتل کرو۔ اس خلیفہ کے ساتھ رہنے والوں پر لازم ہے کہ وہ اس خلیفہ کی مدد کر کے اس سے جنگ کرے۔ کب؟ جب سامنے دوسرا خلیفہ کھڑا ہو۔ حضرت معاویہ خلیفہ بنے تھے، حضرت معاویہ نے خلافت کا اعلان کیے تھے، حضرت معاویہ کہتے تھے میں خلیفہ ہوں؟ نہیں، حضرت معاویہ کا حضرت عائشہ کا مطالبہ صرف قصاص عثمان رضی اللہ عنہ تھا، بھائی قصاص لے لو، ہم سب سے پہلے آپ کی بیعت کریں، ہم آپ کو خلیفہ مانیں گے۔ لوگوں نے حضرت معاویہ کی بیعت خلیفہ کے طور پہ نہیں کی تھی بلکہ قصاص لینے کے طور پہ کی تھی کہ ہاں ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ جیسے حضرت عثمان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوا تھا؟ افواہ اڑا دی گئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی، ہم بدلہ لیں گے۔ افواہ تھی۔ جتنے لوگوں نے بیعت کی اللہ رب العالمین سب سے راضی، بیعت رضوان۔ ابھی صرف بیعت کی ہے کائے کی کہ اس کا بدلہ لیا جائے۔ تو کوئی مسئلہ ہو جائے، اس مسئلے کے لیے اگر لوگ ایک ٹیم بنا کر بیعت لے کے صرف وہی مسئلے کے لیے کریں گے، اسے بغاوت شمار نہیں کیا جاتا۔ حضرت معاویہ اپنے آپ کو خلیفہ ڈکلیئر کرتے تب آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ اجتہادی، جب وحی کا سلسلہ ختم ہے اور لوگ اجتہاد کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، زمانے کے لوگوں نے بھی کیا، تو اس کے رزلٹ جو آتے تھے نا محترم حاضرین، فوراً کبھی نہیں آتے۔ ہم کوئی مسئلہ، کوئی مشورہ کر کے کوئی فیصلہ لے اور اس کو رائج کریں، آپ کوئی مشورہ کر کے فیصلہ اس کو رائج کرو تو اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے، 1 مہینہ، 2 مہینہ، سال بھر، 6 مہینہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صفین کی جنگ کے لیے خود آگے گئے تھے نا کہ حضرت معاویہ سے جنگ کریں گے، کس کا فیصلہ تھا؟ حضرت علی۔ اب یہ حضرت علی کا اجتہادی فیصلہ تھا، آخر میں کیا ہوا بتائیں؟ آخر میں کیا ہوا؟ صلح کرنا پڑی کہ نہیں؟ صلح کرنا پڑی تھی نا حضرت علی کو۔ 6 مہینے میں یہ اندازہ، یہ بات کلیئر ہوئی کہ نہیں، اس سے صرف امت مسلمہ کو نقصان ہو رہا ہے، صرف مسلمان شہید ہو رہے، قتل ہو رہے، فیصلہ کچھ آ نہیں رہا ہے، تو اب رجوع کر لو، صلح کر لو۔ تو جب اجتہادی فیصلے کیے جاتے ہیں تو اس میں ٹائم دیا جاتا ہے، اور ٹائم دینے کے بعد یہ انصاف پسند لوگ کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ جو حق پہ ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں تعصب نہیں ہوتا، جو ہر چیز کو علم اور انصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آج لوگ علم اور انصاف کی نظر سے نہیں دیکھتے، اپنے دل میں بات رکھ لیتے ہیں، اسی کی صورت پر ایک رائے کام کر لیے اور اسی سے اس کو دیکھے جاتے ہیں۔ اپنی بات کی مثال دے کر آخری بات کو ختم کروں گا کہ جب حضرت معاویہ نے امیر المومنین یزید کو خلیفہ ڈکلیئر کی، یہ بات کو سمجھانے کے لیے، تو کیا مسئلہ ہوا تھا؟ اس زمانے میں 60 صحابہ موجود تھے۔ کتنے؟ 60۔ سب نے بیعت کر لیے 4 کو چھوڑ کر۔ یہ اجتہاد ہے اور اجتہاد میں سب اپنی رائے رکھ رہے ہیں، لیکن وہ صحابہ تھے، ان کے دلوں میں بغض نہیں تھا، ان کی صرف علمی اور اجتہادی اختلاف ہوا کرتے تھے۔ 4 صحابہ نے مخالفت کی، باقی سب نے بیعت کر لی۔ کس کس نے؟ عبداللہ ابن زبیر،
حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ، 4 صحابی. کیا ہوا؟ جب وقت گزرا، 6 مہینے گزرے، عبداللہ ابن عمر نے بیعت کر لی. کس نے بیعت کر لی؟ عبداللہ ابن عمر نے بیعت کر لی. کیوں کر لی؟ اب انہیں سمجھ میں آیا کہ حضرت معاویہ نے جو ڈیسیزن لیا تھا یہ بالکل حق. میری یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی. یہ ہوتے اہل علم لوگ، یہ ہوتے انصاف پسند کہ اگر انہیں کسی مسئلے میں اس وقت کوئی اختلاف ہو جائے وہ اپنی اختلافی رائے رکھ سکتے ہیں، ان کا حق ہے، لیکن اسے بھوک حسد کی بنا پر نہیں کہ جب حق و باطل کا فیصلہ ہونے لگے اس کے بعد بھی اپنے پڑ جائے. اسے عبد الرحمن ابو بکر نے بھی بیعت کر لی. صرف ایک ہی شخص تھے عبداللہ ابن زبیر جنہوں نے آخر تک بیعت نہیں کی. حضرت حسین نے بھی بیعت کا اعلان کر دیا تھا. تاریخ طبری کی روایت ہے کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں. اور کیا لفظ استعمال کیا تھا؟ امیر المومنین یزید کے پاس. حضرت حسین امیر المومنین کہے تو تمہیں برا نہیں لگتا، اور ہم کہہ دے تو ہم کون ہوئے؟ اہل بیت والے ہوئے کہ نہیں؟ حضرت حسین نے امیر المومنین کہا، میں نے کہا تو میں کون ہوا؟ اہل بیت والا ہوا نا. جو نہیں کہے گا وہ اہل بیت والا نہیں، وہ اہل بیت کا مخالف ہے. اس لیے اس مسئلے میں محدثین اکرام میں جب بھی اختلاف اجتہاد ہوا تو آپ دیکھو حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یزید پر لعنت کر دی، اپنی زندگی میں لعنت کی، کتنے سال اس پر قائم رہے، اور پھر آخر میں موت سے 3 دن پہلے ان کے بیٹے نے پھر یہ مسئلہ پوچھا، آپ نے جو لعنت کی تھی، تو بولے میں اس سے رجوع کرتا ہوں، میں کسی مومن پہ لعنت نہیں کرتا، مومن پہ لعنت نہیں کرتا. یہ لعنت تو وہی لوگ کرتے جن کا مذہبی لعنت ہی ہوتا ہے. مومن کبھی اپنے بھائی کو دشمن کے حوالے نہیں کرتا بلکہ اس کے لیے دعا کرتا ہے. سب سے پہلے رحمۃ اللہ علیہ بولنے والے صحیح معنوں میں امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کہ انہوں نے اس کے لیے رحمت کی دعا کی. رحمۃ اللہ علیہ کیا ہوتا ہے کہ یزید رحمۃ اللہ علیہ ایسا بولیں گے تبھی مانا لیا جائے گا کیا؟ ان کے لیے رحمت کی دعا کریں گے تو بھی تو مانا لیا جائے گا نا. تو 3 دن پہلے امام حنبل نے کیا کیا؟ رجوع کر لیا. امام جوزی رحمۃ اللہ کے تعلق سے جو خوب شور کیا جاتا ہے، انہوں نے یزید کے خلاف کتاب لکھی. ان سے کوئی اصول حدیث تو جانتے نہیں ہے. کبھی امام جوزی کو کتاب پڑھ جاؤ کہ بھائی جس میں تم نے کذاب اور راویوں کا ذکر کیا ہے. کیا ہوتا ہے کہ کوئی امام کسی کو کذاب یا ضعیف مانتا ہے نا تو وہ اپنی ضعفہ کی کتاب میں نقل کرتا ہے، یا پہلے بولا ہوتا ہے اور بعد میں اگر وہ نقل کرتا ہے اور اس میں اس کا نام نہیں آتا کہ بھائی آپ نے اس کو ضعیف کہا تھا، آپ نے اس کو کذاب کہا تھا، آپ یہ کتاب المتروکین آپ نے لکھی ہے، یہ ضعفہ کی کتاب آپ نے لکھی ہے، اس میں راوی کا نام کیوں نہیں ہے؟ تو یہ اہل علم سمجھ جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بات سے رجوع کر لی. وہ پہلے سمجھتے تھے لیکن اب ان کے دلائل میں بات نہیں. ہر بات صراحت سے نہیں بولی جاتی کہ یہاں یہ بات بولی ہے اس کی صراحت دی جائے گی. اس سے معنی مفہوم نکالا جاتا ہے کہ امام بخاری نے یہ جو ضعیف کہا تھا اور کتاب الضعفا میں اس کا ذکر نہیں کیا، مطلب امام بخاری سے رجوع کر لی. تو کوئی جا کے امام جوزی سے پوچھے کہ یزید کو آپ یہ مانتے تھے تو بتاؤ ذرا اس کتاب میں آپ نے کچھ نقل کی ہے، یہ راوی ضعیف ہے، یہ راوی کذاب ہے. تو صحابی کے بیٹے ہیں، صحابہ کے گھر میں پلے ہیں، صحابہ کے ساتھ جنگیں لڑے ہیں، ان کی بیعت میں صحابہ نے پشتون دنیا میں جنگیں لڑے ہیں. انہیں حدیث نہیں معلوم، انہوں نے کوئی حدیث نہیں سنی، ان کی زندگی اس میں پل گئی. انہوں نے اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنے چاچا سے جو سب صحابی ہیں ان سے کوئی حدیث نہیں سنی. تو مطلب کیا نکلا کہ کسی مسئلے میں اجتہاد ہو جائے اسے وقت دو اور وقت پہ فیصلہ کرو. کس کا فیصلہ صحیح تھا اس کو لے لو، جس کا فیصلہ غلط تھا اسے اجتہادی خطا سمجھ کے جانے دو اور اختلاف کو ختم کرو. یہی منہج سلف. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کی بات کو منہج سلف سے سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.